الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے استاد مربی محترم شکیل صاحب مصروفیت کی وجہ سے موجود نہیں ہے، تو اس کی جگہ خانہ پوری کے طور پہ انشاءاللہ ایک موضوع کو لے کر چلیں گے، اور یہ موضوع تھوڑا سا ہٹ کر ہے ان موضوعات سے جو محترم شکیل احمد اعظمی صاحب قرآن سے لے کے جو ہے یہ بھی قرآنی سے ہے لیکن تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کی تفصیل میں بتا دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یاد ہوگا کہ جب فتنہ قادیانیت اٹھی تھی تو 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانہ وزیر اعظمی میں اس کے دور خلافت میں ایک فیصلہ ہوا تھا اس پہ، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ اس میں کچھ اس پر جو ہے ہم اس کا جائزہ لیں گے اور اس کی حقیقت سامنے رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس میں 40 ممبران موجود تھے جس میں بڑے بڑے علماء تھے، لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے اور کچھ جو ہے لوگوں کی عقیدت کی وجہ سے آج اور بلکہ اس سے چند سال کے بعد سے ان کے پیروکاروں نے اپنے اپنے لیڈر کو لے کے اس پورے فیصلے کو اس پہ چسپا کر دیا کہ یہ تو اسی کا کارنامہ ہے۔ تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اور اس میں یا اس سے پہلے 1974 سے پہلے جو خصوصی خدمات تھے ان کا بھی جائزہ لیں گے کہ وہ شخصیت کون ہے اور کتنے خدمات ان کے ہیں اس سلسلے میں۔ میں قرآن کے 4 آیات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا تفسیر میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اشارات سے حوالے دوں گا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت محمد الرسول اللہ اور بحیثیت محمد ابن عبداللہ یہ کیا ہے۔ تو پہلے میں وہ 4 آیتیں جو مختلف سورتوں کے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، اور جو چوتھی آیت ہے وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد لا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ 4 آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو ہے یہ بیان ہوئی ہے۔ پہلی آیت جو سورہ آل عمران کی 31 نمبر ہے، اس میں ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مشروط کر دیا گیا ہے، اور اس میں فرمایا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم لوگوں سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مزید نہیں جاؤں گا، صرف یہ اشارہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی محبت کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور یہ کسی انسان نے نہیں کیا ہے، اللہ نے خود کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، مجھے فالو کرو، جو کام میں کرتا ہوں، جو حکم میں دیتا ہوں اس کو مانو اور اس کو کرو۔ اتنا اشارہ کافی ہے۔ سورہ الصف کی آیت نمبر جو 9 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رسول کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت دے کر اور دین حق کے ساتھ، اور مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں چاہے ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، لیکن اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے، یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے رسول کو بھیجا گیا۔ یہاں بھی درجے کو دیکھیے کہ رسول کا درجہ کیا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس کے لیے رسول کو بھیجا ہے۔ سورہ الحجرات کی سورہ احزاب کی جو 40 نمبر آیت ہے، اس میں ایک اور درجہ رکھا گیا ہے، اور وہ دیکھیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور انبیاء کا ختم کرنے والا ہے، خاتم النبیین ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز پر علم۔ یعنی یہ بات یہاں بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، تا قیامت ابھی کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہاں ایک درجہ رکھا گیا کہ نبوت ختم ہو گئی۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 2 جو آج کے درس کا 4 آیت ہے، اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، مومنین سے خطاب ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اس نبی کے ساتھ بلند آواز سے بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو چیخ کر نہ بلاؤ، نبی کو زور سے نہ بلاؤ، بات نہ کرو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو معلوم نہ ہو۔ دیکھیے یہاں کس طرح کا درجہ ہے، تھوڑا سا میں اس کا بتا دوں۔ بتایا گیا کہ نبی کے سامنے زور سے بات نہ کرو، نبی کے مجلس میں اپنی آواز کو پست رکھو، جب بات کرتے ہو تو پست رکھو،
اب آپ اندازہ کر لیں اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں کسی بھی معزز شخصیت کا تصور کر لیجئے، جیسے والد ہوا، والدہ ہوا، بڑے بھائی ہوئے، یا معاشرے میں کوئی اور جو ہے بہت بڑا عالم ہوا، کوئی دوسرا شخص ہوا. ابھی اگر اس کے سامنے کوئی گستاخی ہو جائے، کوئی بات ایسی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ بدتمیز ہے، اس نے بد اخلاقی کی، بد اخلاق ہے. لیکن یہاں نبی کی شان دیکھیے، اس کا درجہ دیکھیے کہ اس میں فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے. ابھی دیکھیں دنیا میں کوئی بھی شخص کا یہ درجہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے بدتمیزی پر انسان کے اعمال جو ہے وہ ختم ہو جائے، نمازیں ختم ہو جائے، روزے ختم ہو جائے، ان کی نیکیاں ختم ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں، بد اخلاقی کا تصور کیا جا سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہاں جو ہے نبی کی شان میں، نبی کے مجلس میں تھوڑی سی آواز کی بلندی سے اتنا فرق آ جاتا ہے کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یعنی آدمی کس درجے تک پہنچے گا. یہ جو 4 آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے صرف اشارات کیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کا اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بڑا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو فتنہ ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، اور جو میں نے پہلے بتایا کہ 7 ستمبر 1974 کو جو فیصلہ ہوا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی حیثیت ہے، جو اس کا درجہ ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ بھائی کیا ہے. اس میں تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تر ہمیں اس بارے میں معلوم ہے. یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے. اس میں کوئی جو ہے انقطاع واقعہ نہیں ہوا ہے کہ کہیں امت میں کوئی فرقہ ایسا نکلا ہو، کہیں کوئی یہ ہو کہ بھئی اس عقیدے سے جو ہے روگردانی کی گئی ہو، اس کا انکار کیا گیا. لیکن یہ جو فتنہ اٹھا قادیانیت کا، انہوں نے ایک تصور پیش کیا، اور وہ تصور یہ کہ نعوذ باللہ نبیوں کا سلسلہ بند نہیں ہے اور بھی نبی آئیں گے. یہ فتنہ قادیانیت کے نام سے مشہور ہوا. اس کے جو بانی تھے، یہ تصور پیش کرنے والے تھے، وہ صوبہ پنجاب کے ضلع گورداسپور بستی قادیان، جو بعد میں قادیانیت اسی سے منسوب ہے، اسی سے تعلق رکھنے والے تھے. اس کا نام تھا مرزا غلام احمد. یہ 1839 میں پیدا ہوا تھا اور 1908 میں جو ہے یہ دنیا سے چل بسے. یہ اس کی تفصیل میں بھی میں نہیں جاؤں گا، اتنا تعارف اس کا ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کا اتنا تعارف کیا جائے. لیکن اس نے اپنی تعلیم گھر پر پائی، طب کا بھی ماہر تھے، والد ان کے جو ہے وہ طب کے ماہر تھے، تو اس نے وہاں سے طب بھی سیکھا. پھر سیالکوٹ شہر میں ہی محرر بھی رہے تھے، اور اس وقت چونکہ عیسائی مشینریاں جو ہے یہ اپنے اس پہ تھے، تو شروع میں یہ چونکہ عالم تھے، علم بھی کیا تھا، اور یہ اس کے ساتھ جو ہے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے بھی کرتے تھے اور اسلام کے بہت حامی تھے. اسی لحاظ سے ان کا جو دور ہے وہ 3 حصوں میں، 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا مرحلہ جو اس کا ہے وہ 1879 سے 1890 تک تقریباً 11 سال کا ہے، جس میں یہ اسلام کے حامی تھے اور اسلام ہی کے لیے یہ کرتے تھے. البتہ کہتے ہیں کہ اس کی بعض باتیں ایسی تھی جس سے جو ہے کہیں جو ہے علماء اس پہ اعتراض کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، اور وہ اس صورت میں کہ وہ خوابوں کو، الہام کو اور کشف کرامات کو، اس طرح کی چیزوں کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے تھے اور لوگوں میں جو ہے اس قسم کا تحقیر کرتے تھے. لیکن چونکہ تھے وہ اس طرح کے اسلام کے حامی تھے، تو لوگ اس کو نظر انداز کرتے تھے کہ یہ کوئی خاص باتیں نہیں ہیں، اور اس طرح یہ ہوتا تھا. دوسرا مرحلہ ان کا 1891 سے شروع ہوا اور 1900 تک جو ہے یہ چلا.
اس میں اس نے ایک دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، مسیح موعود کا اور ایک ناقص نبوت کا، خود کو جو ہے وہ ناقص نبوت کہتے تھے، اس کا اپنا جو ہے ایک تشریح ہے۔ اور اس میں جو ہے اس نے یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے لائی۔ تیسرے مرحلے میں 1901 سے 1908 یعنی اس کے جو ہے مرنے تک، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں اس نے باقاعدہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بعض کتابیں بھی ایسی لکھی۔ پہلے بھی کتابیں اس نے جو ہے براہین احمدیہ اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں اس میں لکھی، لیکن یہاں پھر جو ہے اس نے باقاعدہ یہ کیا کہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور یہ بھی کیا کہ میرے اوپر جو ہے وحی آتی ہے نعوذ باللہ، اور اس طرح کے اس نے یہ کیا۔ جب یہ باتیں سامنے آ گئی، یہ 1901 سے 1908 تک کا جو مرحلہ ہے اس میں، تو پوری امت میں جو ہے یہ بات ایک ہلچل مچی اور اس کا جو ہے پھر تدارک شروع ہوا۔ پہلے سے کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات تو تھے، خصوصاً دوسرے مرحلے میں جب اس کا یہ شروع ہوا، لیکن یہ جو آخری مرحلہ تھا اس میں پھر یہ چیزیں شروع ہو گئی۔ لیکن زمانہ کیا ہے؟ 1908 کا زمانہ ہے۔ اسی سے پہلے بھی ان کے بارے میں جو ہے کچھ نہ کچھ شبہات جو ہے وہ موجود تھے، لیکن اس سے بڑھ گئے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ختم نبوت امت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ تو جو فتنہ قادیانیت اس انداز میں اٹھا تو سب سے پہلے 1918 میں، یعنی 1908 میں اس کا جو ہے اختتام ہو گیا۔ 1918 میں جو ابھی متفقہ ہندوستان تھا، برصغیر تھا، تو ہندوستان کے تمام جو مراکز تھے، دینی مراکز اور علماء تھے، انہوں نے قادیانیوں کے تکفیر کا فتویٰ دیا۔ 1918 کی بات، اور ایک مقدمہ ہوا اس زمانے میں، بہاولپور میں ایک عدالت نے ایک مقدمہ دیا۔ اس میں مقدمہ یہ ہوا تھا کہ ایک شادی شدہ جوڑے میں ایک نے قادیانیت اختیار کر لی اور دوسرا مسلمان تھا، تو اس عدالت نے اس کو جو ہے خارج از اسلام ٹھہرا کر اس فتوے کی بنیاد کو 1918 میں جو دیا گیا تھا، اور اس کے جو ہے نکاح کو فسخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر زمانہ اس طرح چلتا گیا۔ 1953 میں یہ جو ہے اور زیادہ یہ جب یہ ہوا تو پاکستان میں پھر یہ ہوا کہ سارے جو دینی مراکز تھے، جو علماء تھے، کراچی میں وہ جمع ہوئے اور 33 سربراہان نے متفقہ طور پہ اس قادیانیت کے فتنے کے خلاف فتویٰ دیا۔ اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کون تھے وہ شخصیت جس نے جو ہے یہ کام کیا تھا، اس نے اس کے خلاف جو ہے لکھنا شروع کیا۔ اور اس وقت مولانا مودودی نے ایک رسالہ لکھا، تو 37 صفحات کا ایک رسالہ تھا۔ اس کا میں مختصر یہ لیتا ہوں، اور اس میں تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اکثر ساتھیوں نے وہ رسالہ جو ٹھیک قادیانی مسئلہ کے نام سے تھا اس کو پڑھا نہیں ہے، بلکہ اس کے مماثل جو کتابیں ہیں، ابھی میں تذکرہ کروں گا اس کا، وہ پڑھے ہیں۔ تو مولانا مودودی نے یہ رسالہ لکھا جو 37 صفحات کی تھا، اور اس میں مولانا نے کمال کا کام یہ کر دیا کہ ان کے تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے اس میں جو جو باتیں وہ تھی جو نبوت، ختمی نبوت کے خلاف پڑھتی تھی، ان کو پوائنٹ اور نمبر وار جو ہے ان کو یہ شائع کیا۔ وہ رسالہ جب لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو اس کے دڑا دڑ جو ہے وہ اس کے ایڈیشن چھاپنے شروع ہو گئے اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور پھر جو رابطہ اسلامی کونسل مکہ میں تو انہوں نے ایک کانفرنس کی اور اس میں پاکستان سے اور دنیا بھر سے لوگ جو بڑے بڑے عالم تھے ان کو بلایا، اور مولانا مودودی کے اس رسالے کو کچھ اور مواد کے ساتھ جو دوسرے علماء تھے، اس میں سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور جو ہے عالم کے بشیر حسین،
ان کے جو ہے کچھ تقاریر اور کچھ وہ شامل کر کے اس رسالے کو دوبارہ شائع کیا بڑے پیمانے پر، اور اس کے صفحات جو ہے 37 سے بڑھا کے 100 سے اوپر کر دیے، 104 105 صفحات بن گئے۔ یہ جو مولانا کا رسالہ تھا جو 37 صفحات کا تھا قادیانی مسئلہ کے، اس میں پھر پاکستان حکومت نے کیا کیا کہ مولانا کو گرفتار کر لیا اور کہ مقدمہ چلا کے اس پہ پھانسی کی سزا سنا دی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی رسالے کو بنیاد بنا اور پھر اس کا جو ہے 1953 میں مولانا کو گرفتار کیا گیا اور 1955 میں پھر اس کی رہائی جو ہے عمل میں آئی۔ مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا کو جو ہے پھر عمر قید میں تبدیل کر دیا اور بعد میں کے تحت جو ہے اس کو رہا کر دیا، اور بعد میں جو مقدمہ چلا مولانا مودودی پر اس کے اقتباسات جو تھے اس مقدمے کے وہ پھر اس کتاب کے ساتھ شامل کیے اور یہ مختلف ناموں سے ہوئے۔ اب یہ جو میں بتا رہا ہوں تو یہ جو لوگ پڑھتے تھے تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ قادیانی مسئلہ والی جو ہے وہ کتابچہ ہے اور وہ شروع والی کتاب ہے۔ بہرحال مولانا مودودی نے وہ کام کیا جو یہ 1974 میں جو فیصلہ ہوا تھا اس میں وہ کام آیا، اور اس پہ میں انشاءاللہ تھوڑا سا جو ہے اس کی تفصیلات میں بتاؤں گا، لیکن یہ کہ جو مقدمہ مولانا مودودی پہ چلا تھا تو اس میں 3 چیزیں اس کتابچے کے ساتھ شامل کی تھی۔ 2 مرتبہ جو اس مقدمے کے اقتباسات سامنے آئے تھے وہ بھی ساتھ میں، اور ایک قادیانی مسئلہ والا کتابچہ، اور اس کتاب کو بعد میں شائع کیا گیا اور اس کے صفحات پھر 300 سے اوپر جو ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے وہ بن گئی۔ یہ ان دونوں کے ایک جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے اور دوسرا جو مولانا مودودی اس کا رد کرنے والے تھے، یہ تھا۔ پھر جو ہے یہ جو فیصلہ ہوا 7 ستمبر 1974 کا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسی سال کا 1974 سال ہے، 29 مئی میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلباء جو ہے وہ پشاور پکنک کے لیے جا رہے تھے۔ ریل گاڑی میں ان کا سفر تھا۔ جب یہ ربوہ میں چلے گئے تو وہاں ان کا قادیانیوں کا ایک فنکشن جو ہے وہ چل رہا تھا، ان کا کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ ان میں ان لوگوں نے کچھ جو ہے لٹریچر جو ہے وہ شائع کیا تھا، اور وہ لٹریچر جو ہے ٹرینوں میں اور گاڑیوں میں اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ تو یہ ٹرین جب وہاں پہنچی تو اس میں جو ہے بھی یہ چڑھ گئے۔ جب ٹرین رکی ربوہ میں اور جو ہے طالب العلموں کو وہ دینے لگے وہ کتابچے اور وہ چیزیں، تو میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کیا کیا کہ جب پڑھے وہ تو اس میں انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو ہم نہیں لے رہے ہیں، اس میں تو ایک جھوٹے نبی کی طرف جو ہے دعوت دی گئی ہے اور ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم یہ نہیں لے رہے۔ تو اس وقت تو کچھ نہ ہوا، لیکن بہرحال جو ٹرین میں دوسرے مسافر تھے ان کو بھی پتہ چلا ان طالب العلموں کی وجہ سے، ان اسٹوڈنٹس کی وجہ سے، تو وہ لوگوں نے بھی یہ کیا۔ اور پھر ٹرین جب چلی تو یہ لوگ چلے گئے پشاور، لیکن پیچھے یہ لوگوں نے سوچا کہ یہ تو ہماری جو ہے بے عزتی ہوئی، اور آگے جا کے جب جو ہے یہ اسٹوڈنٹس وہاں پشاور میں اور دوسرے جگہوں میں بھی یہ کریں گے تو یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اب ربوہ کے اس وقت اسٹیشن کا پس منظر یہ تھا کہ یہاں سے ملتان سے جب پشاور جا رہے تھے تو یہاں تو رکنے کے لیے ہے اسٹیشن ہے، لیکن پشاور سے جب ملتان آئے گی تو دوسری پٹری پہ رکنے کے لیے وہ اسٹیشن اس وقت نہیں تھا۔ تو یہ لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کر کے جب پشاور سے 3 دن کے بعد وہ ٹرین واپس آ رہی تھی تو ان لوگوں نے ٹرین کو زبردستی رکوایا، اور جب زبردستی رکوایا تو چڑھ گئے اور وہی طالب العلموں کو زود و کوب کیا، مارا پیٹا، اور اچھے خاصے جو ہے کچھ زخمی بھی ہوئے، لہو لہان بھی ہوئے، یہ سب کچھ ہوا۔ ابھی یہ ٹرین جب واپس ملتان پہنچ گئی اور لوگوں کو خبر ہو گئی تو ایک بحران مچا، اور ان کے والدین خصوصاً اور دوسرے لوگ بھی اس پہ کافی برہم ہوئے، اور اسی سے جو ہے یہ سلسلہ چلا کہ اب بھی جو ہے اس کا کوئی تدارک کیا جائے۔ تو مولانا احمد نورانی
صاحب جو تھے اس نے ایک پٹیشن جو ہے وہ داخل کی عدالت میں، اور اس میں جو ہے اس نے یہ کیا کہ قادیانیوں کو کافر غیر مسلم اقلیت قرار دی جائے، اور پھر 40 کے قریب جو تھے پارلیمنٹ کے ممبر، اس وقت مولانا مودودی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں تھے، تو پارلیمنٹ کے جو ممبر تھے 40، اس میں بہت سارے نام آتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی جو تھے وہ تو مدعی تھے، اس نے تو یہ پٹیشن دائر کی تھی۔ اس کے علاوہ مولانا مفتی محمود صاحب تھے، مولانا عبد المصطفیٰ الازہری، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبدالحق چودھری ظہور الہی، شیرباز خان مزاری، مولانا محمد ظفر احمد انصاری، احمد رضا قصوری، مولانا نعمت اللہ، سردار شوکت حیات، علی احمد تالپور، رئیس عطا محمد خان میری، یہ اور اس کے ساتھ مزید 40 جو ہے یہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے یہ پارلیمنٹ میں یہ مقدمہ انہوں نے دستخط کر دیے نورانی صاحب کے جو ہے اس ساتھ، اور حمایت کر دی، اور یہ بھی اس میں جاتے ہیں۔ یہ مقدمہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس مقدمے کو عدالت کے بجائے نیشنل اسمبلی تھا، اسی میں جو ہے یہ کیا، اور 13 دن مسلسل اس مقدمے کی سماعت ہوئی۔ لیکن اس میں ایک عجیب 2 باتیں ہو گئی۔ ایک بات یہ ہوئی کہ یہ جو 40 ممبران تھے اس میں ہر قسم کے لوگ تھے، علماء بھی تھے، سیکولر لوگ بھی تھے، دوسرے بھی تھے۔ یہ لوگ، ان لوگوں کو اجازت نہیں تھی بات کرنے پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ آج دیکھیے نا، ہم جب بھی اس کے رودات پڑھتے ہیں نا، اور یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ساتھی جو ہے ذکر کرتے ہیں، تو کوئی مولانا مفتی محمود صاحب کا نام لیتے کہ یوسی کا کارنامہ ہے، کوئی نورانی صاحب کا نام لیتے، کوئی کسی دوسرے کا لیتے، کوئی کسی تیسرے کا۔ لیکن وہاں معاملہ کیا تھا کہ ان پر پابندی تھی کہ یہ براہ راست کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے منتخب کیا تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھے، وہ ان کو منتخب کیا تھا کہ وہ جرا و بحث کریں گے، اور یہ لوگ اگر جو ہے ان کا کوئی اعتراض ہو یا سوال ہو یا جواب ہو تو یہ کاغذ پر لکھ کر یحییٰ بختیار کو دیں گے، اور یحییٰ بختیار آگے اس کو ایکسپلین کریں گے۔ یہ سسٹم چل رہا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری جو عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ اکثریت اس طرف تھا، لیکن وہاں جو اقلیت تھی ان کو جو ہے اختیار دیا گیا تھا، ربوی اور لاہوری دونوں گروہوں کو، کہ وہ اپنی بات وہ خود کریں۔ قادیانیوں کو دونوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنی بات خود کریں۔ بہرحال یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو یحییٰ بختیار نے اس میں کمال کر دیا، بلکہ سب کا جو ہے جن نے اس میں حصہ لیا ہے، کسی کا یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اس نے مطلب یہ نہیں کیا، سب نے بہترین کام کیا ہے، زبردست جو ہے، اللہ ان کو اجر دے دے، اور جو ہے بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ لیکن یحییٰ بختیار نے 37 صفحات کا جو اس کتابچہ تھا، اس میں جو مولانا مودودی نے جو پوائنٹ اٹھائے تھے وہی پوائنٹ اور کچھ دوسرے جو ہے ان کے کتابوں سے لے کے اس پہ ان سے جو ہے جرا کی۔ 13 دن کا یہ جو ہے جہرا و بحث جو ہے وہ چلی، یہ بحث، اور اس سے جو ہے وہ سوالات کرتے رہے، ان سے جوابات دیتے رہے، یہ جو علماء بیٹھے تھے ان سے مشورے کرتے رہے، اور ان سے جو بھی جوابات لیتے رہے۔ 13 دن کے بعد جب سمیٹتے ہوئے یحییٰ بختیار نے اپنی بریفنگ دی تو لکھا ہوا ہے وہاں کہ اس نے اتنے مفصل انداز میں بحث کیا کہ یہ علماء بھی حیران رہ گئے، اور وہاں جو سیکولر پارٹیز تھے وہ بھی حیران رہ گئے کہ بھائی یہ کیا ہوا، اور اس پہ مجبور کر دیا گیا ان کے جو ہے وہ اس وقت جو بڑے تھے قادیانیوں کے، دونوں گروہوں کے جو بڑے تھے ان کو، اور انہوں نے اقرار کر دیا کہ ہاں یہ ہمارے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہے، اور متفقہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کی بنیاد پر
یہ جو قادیانی دونوں گروہ ہے، ربوی اور لاہوری دونوں، یہ غیر مسلم قرار دیے گئے، اقلیت قرار دیے گئے، اور باقاعدہ دو جو دفعات ہے تعزیرات پاکستان میں، 160 اور 260، ایک کے شق نمبر 2 اور دوسرے کے شق نمبر 3 کے تحت ان دونوں کو ان پر جو ہے 4 5 قسم کی پابندیاں لگی کہ یہ اپنے عبادت خانوں کو مسجد نہیں کہیں گے، امہات المومنین نہیں کہیں گے اپنے ماؤں کو، کچھ دوسرے بھی تھے اور اس کی سزائیں بھی مقرر کر دی۔ یہ فیصلہ ہوا، اور جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں اس نے عجیب کمال کر دیا ہے کہ یہ پورا جو مقدمہ ہے، یہ جو پورا فیصلہ ہے، اس کو اس نے اپنے نام نہیں کیا بلکہ پاکستانی عوام کے نام کر۔ اب دیکھیے نا، وہ ایک سیاسی آدمی تھے، وہ ایک سیاسی لیڈر تھے، منتخب وزیر اعظم تھے، اگر وہ چاہتے تو اس کو جو ہے اپنے نام کر سکتا تھا، وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، لیکن اس نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کو جو ہے عوام کے نام کر دیا، ان علماء کے نام کر دیا جو اس وقت اس کے ساتھ جو ہے موجود تھے۔ میں اس کا جو ہے ایک چھوٹا سا اقتباس آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم نے اس مسئلے پر ایوان کے تمام ممبروں سے تفصیلی طور پہ تبادلہ خیال کیا ہے، جن میں تمام پارٹیوں کے اور ہر طبقے خیال کے نمائندے موجود ہیں۔ آج کے روز جو فیصلہ ہوا ہے یہ ایک قومی فیصلہ ہے، یہ بھٹو صاحب کے الفاظ ہیں، یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ پاکستان کے مسلمانوں کے ارادے، خواہشات اور ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ فقط حکومت ہی اس فیصلے کی تحسین کی مستحق قرار پائے، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک فرد اس فیصلے کی تعریف و تحسین کا حقدار بنے۔ اب دیکھیں، یہ اس وقت کے جو وزیر اعظم اگر وہ چاہتے تو وہ جو ہے یہ سب کچھ اپنے نام کر سکتے تھے، لیکن وہ ان کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ مشکل فیصلہ جمہوری اداروں اور جمہوری حکومت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس مسئلے پر جو فیصلہ ہوا ہے میں اس کے نتائج سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ بھٹو صاحب کے بڑے تاریخی الفاظ ہیں۔ مجھے اس فیصلے کے سیاسی اور معاشی رد عمل اور اس کے پیچیدگیوں کا علم ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پاکستان وہ ملک ہے جو بری صغیر کے مسلمانوں کی اس خواہش پر وجود میں آیا کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت چاہتے ہیں۔ اس ملک کے باشندوں کی اکثریت کا مذہب اسلام ہے۔ میں اس فیصلے کو جمہوری طریقے سے نافذ کرنے میں اپنے کسی بھی اصول کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ ہے، اور اس نے یہ پورے قوم کے نام کر دیا یہ فیصلہ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا مودودی پر جو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، بھٹو اس کے جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ جب وہ دستخط کر رہے تھے اس فیصلے پر تو اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ میں اپنے موت پر دستخط کر رہا ہوں۔ اور جب بعد میں، یعنی بہت بعد میں، جب اس کو قید کر دیا گیا، 323 دن جب وہ قید میں رہے، تو پھانسی سے چند دن پہلے جو کرنل رفیع الدین کا یہ 323 دن کرنل رفیع الدین اس پر ڈیوٹی کر رہے تھے، آرمی جو ہے کرنل تھے، تو اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے بھٹو کے 323 دن۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ پھانسی سے 2 دن یا 3 دن پہلے میں نے ایک دن اس سے کہا کہ سر قادیانی خوش ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھٹو کو ہماری آزار لگ گئی ہے، ہماری بددعا لگ گئی ہے، وہ اب تک جیل میں سڑتا رہا اور اب پھانسی پہ لٹکتا جائے۔ تو وہ اس نے لکھا ہے کہ بھٹو صاحب مسکرائے اور مجھے کہا کہ کرنل، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے میرے پاس اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا۔ میرے پاس وہی ایک عمل ہے کہ میں نے اللہ کے محبوب کی یہ جو ہے عزت بچائی۔
اور یہ کام میں نہیں، میرے پاس اور کوئی عمل نہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے یہ، اور دیکھیے ابھی 45 سال گزر گئے اس مقدمے کو، لیکن پوری قوم اس خوشی میں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا، مسلم غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور کسی نے یہ فکر نہیں کیا کہ بھائی ان کی یہ جو حیثیت ہے ان کو محدود کر دیا جائے، ان کو حد بندی ان کی جائے۔ آج تک جو ہے وہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں کر رہے، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں، اور آج تک اس پہ نہیں۔ جنرل ضیاء صاحب کے دور میں اس پہ کچھ کام ہوا، لیکن اصل کام نہیں ہوا، بلکہ وہ جو قانون بنایا گیا تھا، وہاں جو پیپر میں لکھا گیا تھا، اس کو تھوڑا ضیاء صاحب نے جو ہے وہ سامنے لایا، اور اس میں یہ کیا کہ ہاں یہ سزائیں ہیں اور یہ باقی کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو حکومت آتی رہی تو انہوں نے اس کو بجائے اس کے کہ اس کو نافذ کرتے ان قوانین کو جو پہلے بنے تھے، ان کو چھوڑ کے ان کو مزید جو ہے فراخی دیتے رہے، اور ان کو جو ہے پیسج دیتے رہے، اور آج تو حال یہ ہے کہ ان کو پھر کھلی چھوٹ جو ہے وہ ملی ہے۔ اور بھٹو صاحب کے وہ الفاظ جو اس نے یہ کہے تھے، چاہے اپنی زندگی میں وہ کیسے ہو، لیکن رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے کہ اس نے کہا کہ کرنل میرے پاس کوئی عمل نہیں، میں اگر صرف یہی ایک امید میں لے کر جا رہا ہوں اللہ کے سامنے کہ میرے پاس یہی ایک عمل ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جو یہ کیا۔ اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب وہ فتنہ ارتداد اٹھا تھا مسیلمہ کذاب کا، تو صحابہ میں یہ بات آ گئی تھی کہ بھئی وہ تو بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں ایک قبیلہ جو تھا وہ تو خصوصاً یعنی سراسر غلط فہمی کی بنیاد پر اس جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو گیا تھا۔ تو صحابہ میں یہ تھا کہ ہم کیسے تلوار اٹھائے، ان پہ کیسے تلوار چلائے، ان کو کیسے قتل کرے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ یہ اور یہ مانے تو وہ مسلمان ہے، اگر اس میں ایک بھی کمی کرے تو وہ ہم اس کو مسلمان نہیں تصور کریں، اور اس کے ساتھ وہی تھا۔ لیکن آج دیکھیں یہ فتنہ، اور اسی فتنے کی جڑوں میں آج جو پاکستان میں ہمارے ملک میں جتنے بھی آج اگر یہ ٹرانسجنڈر ہے یا جو دوسرے چیزیں ہیں یا فلان، یہ اسی کے پیداوار ہے، دراصل یہ وہی تو چیزیں ہیں۔ یہ تمام اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی جزا ان کو جو ہے جزائے خیر دے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ذوالفقار علی، یہ سب نے، کوثر نیازی بھی اس میں موجود تھے، اس وقت مذہبی امور کے وزیر تھے، دوسرے بھی پارلیمنٹ کے ممبران موجود، ان سب کے اپنے اپنے کارنامے ہیں، ہمیں کسی کی تردید نہیں کرنی، لیکن اصل حقائق جاننا ہے، کیونکہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے، یہ جو موضوع آج کے لیے میں نے چنا تھا، اس کے اصل میں یہ تھا کہ جو میں پاکستان چھٹی پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں یہ ختم نبوت کے نام پہ جو ہے گاؤں اور ڈسٹرکٹ اور یہ جو ہے یہ بنے ہوئے ہیں، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور ان کے باقاعدہ چیئرمین بنائے گئے ہیں۔ تو وہاں ایک ختم قرآن تھا، اس میں بھی گیا ہوا تھا، تو وہاں جو چیف گیسٹ تھا، بڑے عالم تھے، تو ان سے وہاں ایک نئے نامزد ہوئے تھے، یا ختم نبوت کے ایک سیکرٹری مقرر ہوئے تھے یا صدر مقرر ہوئے تھے، تو اس نے اس سے خصوصی جو ہے اپنی باتوں میں اس کو دعوت دیا کہ ختم نبوت پر جو ہے تھوڑا سا گفتگو ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس بڑے عالم نے جب اس ختم نبوت پر وہ گفتگو رکھی اور یہ مسئلہ، تو اس نے صرف ایک شخص کو، میں نام نہیں لیتا، ایک شخص کو جو ہے وہ تمام کریڈٹ دیا، اور باقی سب کی نفی کر دی کہ کسی نے جو ہے کچھ کام نہیں کیا سوائے اس کے، کیونکہ وہ اسی کے جو ہے وہ پارٹی والے تھے۔ تو ہم کسی کا جو ہے یہ نہیں، یہ تمام نے کام کیا ہے، زبردست کام کیا ہے، اور یہ لیکن 22 کروڑ عوام آج اس چیز سے محروم ہے کہ اس قانون پہ عمل نہیں ہوا اور اس کی جو ہے پاسداری نہیں کی۔ اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں بھی جو 4 آیات رکھے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو
جو 114 سورت قرآن میں اللہ نے نازل کی ہے، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات جس انداز میں بیان کیے ہیں کسی کے نہیں بیان کیے، اور خصوصاً جو سورہ حجرات کی وہ آیات میں نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست رکھو، اس کا میں 2 باتیں تقریباً جو 1-2 منٹ میں کر لیتا ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 بزرگ ترین شخصیات جو ہے وہ ہلاک ہونے والے تھے، اور کیوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے تھے۔ تو بزرگ ترین کون تھے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک وفد آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے اور وہ متفق ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اب ضرورت پڑی کہ یہ جب واپس جائیں گے تو اس کا ایک امیر مقرر کرنا ہے، تو ابو بکر صدیق نے رائے دی کہ فلاں اس کا امیر ہو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ فلاں امیر ہونا چاہیے، اور اس میں دونوں کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 2، یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی کہ نبی کے مجلس میں اپنی آواز کو پس کرنا، اور اس کا پھر اثر کیا ہوا دونوں پر۔ ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر بلند آواز میں بات نہیں کروں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر اس طرح بات کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 بار پوچھنا پڑتا تھا کہ خطاب کے بیٹے آپ نے کیا کہا، خطاب کے بیٹے آپ نے کیا کہا۔ ایک اور صحابی ہے، اس کی آواز قدرتی طور پہ جو ہے اونچی تھی، بعض آدمی کی ہوتی ہے نا آواز اونچی ہوتی ہے، تو وہ پھر آتے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مجلس میں جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں دکھائی نہیں دیتا، تو ایک صحابی نے کہا کہ میں ابھی جا کے اس کی خبر لے آتا، جا کے دیکھے تو اس نے سر پہ ایسے ہاتھ رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری آواز بڑی تھی نا، آواز اونچی تھی، موٹی تھی، جائے نا ابھی جہنم میں جلو، ابھی تمہارا جگہ جہنم، خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ وہ صحابی واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا حال تو یہ ہے، وہ تو اپنے آپ کو کوس رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو کہو کہ اس میں تم نہیں ہے، تم جنت والوں میں ہو۔ ان چیزوں سے بشارتیں ملی ان کو جنت کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر بدل نہیں سکتی۔ یہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی میں مثال دیتا ہوں نا کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھے تھے ایک مرتبہ، تو کیا ہو رہا تھا؟ رو رہے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ شام کو آ جائیں گے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی رو رہے تھے۔ شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگوں نے پوچھا لیکن کہہ رہے تھے کہ میں نے آج رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کے سامنے تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے اور اس کو کہا کہ اللہ کے بندے آپ مجھے دیکھو نا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ دل میں ایک اور جو ہے بات گھس گئی۔ کیا بات گھس گئی؟ کہا کہ جنت میں تو آپ کا بہت بڑا اونچا مقام ہوگا، میں تو نیچے کہیں ہوں گا، تو اس جنت کو کیا کروں گا جس میں آپ کو نہ دیں۔ اب دیکھیے اللہ کا فیصلہ، جبریل کو کہتا ہے اللہ کہ جاؤ محمد سے کہو کہ صوبان سے کہے تم جنت میں گیا رسول اللہ کے ساتھ۔ اندازہ کیجیے اس بات۔ تو یہ جو چیزیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، 2 آدمی زور زور سے بات کر رہے تھے، تو ان سے پوچھا کہ اتدریان یا تم جانتے ہو کہاں ہو تم؟ خاموش ہو گئے۔ پھر بولا کہاں سے آئے؟ انہوں نے بولا ہم طائف سے آئے۔ بولا اگر یہاں کا رہنے والے ہوتے اوجعتکم علی فضل، میں تمہیں کچل دیتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے مسجد نبوی؟ خلیفہ منصور کے ساتھ ایک عالم جو ہے وہ بحث کر رہا تھا ایک مسئلے پر، اس کی آواز اونچی ہو گئی، اس نے خلیفہ کو ٹوکا، بولتا ہے کہ تم مسجد نبوی میں بیٹھے ہو، اپنی آواز کو پست کرو۔ یہ وہ چیزیں آج ایک آدمی جو ہے وہ اٹھتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم کی یہ آتے ہیں، ہم کی یہ آتے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن اور سنت موجود ہے جس میں سینکڑوں جو ہے ہزاروں جو ہے وہ چیزیں موجود ہے جو ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ دروازہ بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, استقامت فرمائے, اور اللہ ہمارے حالوں کو جزاکم اللہ.